ہمارے اسلامی سال کی ابتدا محرم کے مہینے سے ہوتی ہے، اور اس محرم کے مہینے کی پہلی تاریخ میں ایک واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ ہے۔ وہ واقعہ ہمیں بہت بڑا سبق دے کے جا رہا ہے۔ اس واقعے کے اندر ہم مسلمانوں کے لیے، آنے والی امت کے ہر فرد کے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ کون عمر دنیا سے جا رہا ہے، جاتے ہوئے اس کے پیغامات کیا ہیں، حضرت عمر کی زبان سے نکلنے والے آخری بول کیا ہیں۔ جس نماز کے اندر حضرت عمر کو شہید کیا گیا، کیا اس نماز کو توڑا تھا صحابہ نے؟ یوں حضرت عمر کی لاش پاس پڑی ہوئی ہے، یوں زخمی ہوئے گرے ہیں، پیچھے سے عبد الرحمن بن عوف آ گیا کہ نماز کو مکمل کر رہے۔ کس ہستی کا جنازہ اٹھ رہا ہے اس دن، کس ہستی کو شہید کیا جا رہا ہے، کس ہستی پہ قاتلانہ حملہ ہو رہا ہے؟ وہ عمر جو 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والا، غریب کے گھروں کے اندر اپنے کندھے کے اوپر راشن لے کے جا رہا ہے۔ 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والا عمر مسجد نبوی کا جھاڑو لگا رہا ہے۔ 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والا عمر غریبوں کے گھروں کے اندر پانی بھر رہا ہے۔ 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والا ایک بوڑھی اماں کے گھر کے اندر سحری کے وقت جا کے جھاڑو لگا رہا ہے، گھر کے برتن مانجھ کے آتا ہے، گھر کے بیت الخلاؤں کو صاف کر کے آتا ہے۔ 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والے کے کپڑے کے اندر 14 پیوند لگے ہوئے ہیں۔ آتے ہیں صحابہ، عرض کرتے ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ ہو رہا ہے کہ جا کے عمر کو پیغام دیتے ہیں کہ اب وہ ذرا ملاقات کرنے کے لیے آتے ہیں، وہ دور ختم ہو چکا ہے، اب تو اللہ رب العزت نے غنیمتیں ہی دے دی ہیں، اب تو مال کی فراوانی ہے، آپ اعلیٰ پوشاک، اعلیٰ کپڑے پہنا کریں۔ وہ ذرا ملاقات کرنے کے لیے آتے ہیں۔ مشورہ ہوا، بلی کے گلے میں گھنٹی باندھے کون؟ جا کے پیغام دے گا کون عمر کو؟ عمر سے بات کرنا کوئی آسان بات ہے؟ حضرت علی کو کہا بھائی میرے بس کی بات نہیں ہے، ہاں مشورہ دیتا ہوں، عائشہ کے پاس جاؤ۔ عائشہ کا بڑا ادب احترام کرتے ہیں حضرت عمر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں صحابہ کہ آپ امیر المؤمنین کو بتائیے، اب مال کی فراوانی ہے، اب اللہ نے مال کی نعمت سے ہمیں مالا مال کر دیا ہے، آپ 14 پیوند والے کپڑوں کو اتار دیجیے، آپ اچھے کپڑے پہنیے، وہ ذرا ملاقات کرنے والے اپنی حیثیت، اپنے جان اور اچھے اعتبار سے پرسنالٹی اچھی کیجیے۔ حضرت عائشہ پیغام بھیجتی ہیں عمر کو کہ عمر میری طرف آ جاؤ۔ پیغام جاتا ہے، قاصد جا کے کہتا ہے امیر المؤمنین اما جان حضرت عائشہ کا پیغام آیا ہے۔ حضرت عمر کانپنا شروع ہو گیا، ادب کی انتہا تھی، کانپنا شروع ہوا ہے، بھاگتے بھاگتے آئے، آ کے حضرت عائشہ کے قدموں میں دوزانو ہو کے بیٹھتے ہیں کہ اما جان حکم کیجئے، فرمائیے۔ کہ عمر دیکھو اللہ کے نبی کے زمانے میں، ابوبکر صدیق کے زمانے میں مال کی فراوانی نہیں تھی، اب اللہ نے مال کثیر تعداد میں دے دیا ہے، کثرت کے ساتھ مال ہے، اب وہ ذرا ملاقات کرنے کے لیے آتے ہیں۔ سارے صحابہ کا مشورہ تھا کہ میں نے آپ کے سامنے بات رکھنی ہے، آپ اعلیٰ پوشاک، اعلیٰ لباس پہ نہ کریں۔ عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، داڑھی تر ہوگی۔ کہ عائشہ اما جان اگر آپ کا حکم ہے تو نوکر کیا اور نخرے کیا، میں کون ہوتا ہوں انکار کرنے والا؟ اگر آپ کا حکم ہے اما جان میری دل کی خواہش ہے، میرے 2 دوست اس راستے پہ چلے ہیں، آپ کیسے بھول گئی وہ راستہ؟ آپ کیسے وہ اللہ کے نبی کے وہ رات کا سونا اللہ کے نبی کا وہ ایک مرتبہ صرف دوہرا کر کے آپ نے چادر بچھا دی تو اللہ کے نبی نے کہا نہیں دوہرا کرنے کی ضرورت نہیں؟ کیسے 2 مہینے اللہ کے نبی کے حلق سے لقمہ نیچے نہیں جاتا تھا، گھروں کے اندر چولہا نہیں جلتا تھا؟ کیا آپ نے اپنے باب ابوبکر صدیق کی زندگی کو نہیں دیکھا؟ کیا اللہ کے نبی کی زندگی آپ کے سامنے نہیں تھی؟ اما جان عائشہ بھی رونے لگی، کیوں نہیں عمر، میرے سامنے سب کچھ، لیکن صحابہ کا مشورہ تھا، میں نے تیرے سامنے بات رکھتی ہے، تیری مرضی مجبور نہیں کر رہی، حکم نہیں دے رہی، مجبور نہیں کر رہی۔ کہا اما جان مجھے اجازت ہے، میں اسی راستے پہ چلنا چاہتا ہوں جس راستے پہ میرے 2 دوست چلے گئے ہیں، جس نقش قدم پہ وہ چلے ہیں اما جان میں بھی اسی نقش قدم پہ چلنا چاہتا ہوں، اور میں اپنے دوستوں کے ساتھ جا کے یوں ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ عمر جب اسلام لے کر آیا، وہ عمر جب دنیا کے اندر آیا، اسلام لے کر آیا، اسلام لانے کی بھی عجیب کہانی ہے، عجیب داستان ہے۔ اللہ اکبر۔ بدھ اور جمعرات ان کے درمیان جو رات آتی ہے، اس رات نبی علیہ السلام ہاتھ اٹھاتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اے اللہ ابو جہل اور عمر بن خطاب، اے اللہ ان دونوں میں سے کوئی ایک اس کو اسلام کے لیے قبول فرما۔ دعا ہوتی ہے، اے اللہ میری خواہش ہے، اے اللہ میری چاہت ہے کہ عمر اسلام میں داخل ہو جائے، لیکن اللہ ان دونوں کا میں تجھے کہتا ہوں ان میں سے کسی ایک کو اسلام کے لیے قبول فرما۔ صبح ہوتی ہے، مشرع ہوتا ہے، سارے مشرکین قریش مکہ بیٹھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا دین پھیلتا جا رہا ہے، اللہ کے نبی کی دعوت پھیلتی جا رہی ہے اور بہت جلدی سے پھیلتی جا رہی ہے، اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے۔ مشورہ ہوتا ہے کہ حضرت عمر کے بارے میں
عمر تو جاؤ اللہ کے نبی کے گردن کو سر کو جدا کر دے، آپ ہی قتل کر سکتے ہو، آپ کے علاوہ اللہ کے نبی تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، قریش مکہ کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر کہتے ہیں ہاں میں کروں گا، ننگی تلوار لے کے گھر سے نکلتے ہیں، اب راستے میں جاتے ہیں، چلتے چلتے راستے میں صحابی رسول سے ملاقات ہوتی ہے۔ کہا عمر کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ بڑے غصے کے ساتھ جا رہے ہو، ہاتھ میں تلوار لی ہوئی ہے۔ کہا آج اللہ کے نبی کا خاتمہ کرنے کا ارادہ ہے، کافی ہو گیا، بہت دیکھ لیا، بہت تیزی سے اس کا دین پھیلتا جا رہا ہے، آج جا کے اس کے سر کو جدا کر دوں گا۔ کہا کیسے آپ مطمئن ہو گئے اتنی مرضی سے، اتنی خوشی سے؟ صحابہ سے کیسے مطمئن ہو چکے ہو؟ کہا جو بھی ہو آج جا کے میں نے گردن الگ کرنی ہے، آج میں نے خاتمہ کرنا ہے۔ کہا پہلے اپنی بہن اور بہنوئی کا حال لے، جا پہلے اپنے خاندان کی خبر لے، وہ بھی اسلام میں داخل ہو گئے۔ غصہ تھا وہ سارا کا سارا غصہ پلٹا، فوراً کہ ام جمیل کے گھر جا کے دستک دی، وہ پہچان گئی کہ عمر آ گئے۔ تو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ان کو قرآن کی تلاوت کروا رہے تھے، قرآن پڑھا رہے تھے، فوراً وہ اندر جا کے چھپ کے دروازہ کھولا، غصے میں تھے، جا کے جیسے تھپڑ مارا حضرت عمر نے ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو وہ فوراً نیچے گر گئی، بے ہوش ہو گئی، خون جاری ہو گیا۔ بینوئی کو خوب مارا، اب مارنے کے بعد تھوڑا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، شرم بھی آئی، سامنے قرآن پڑھا، دیکھا، کہا یہ کیا ہے؟ کہا تم ناپاک ہو، اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، عمر جتنا مارنا ہے تم مار لے، ہم نے اسلام سے نہیں پھرنا، ہم نے دین کو نہیں چھوڑنا۔ کہا مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ غسل کرنا پڑے گا۔ غسل کیا، سورہ طٰہٰ کا پہلا رکوع تلاوت کر رہے تھے، دل نرم ہو گیا، جسم پہ کپ کپی طاری ہوگی۔ کہا نبی علیہ السلام کے قدموں میں لے کے جاؤ۔ اب یہاں سے نکلتے ہیں اللہ کے نبی کے پاس، زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر اللہ کے نبی موجود تھے۔ اب یہ جیسے کہ تو صحابہ نے دیکھا تو عمر آ رہے ہیں، ہاتھ میں یوں ہی تلوار پکڑی ہوئی ہے، وہی چہرے کے آثار ہیں۔ اب جیسے آئے تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ عمر آ رہا ہے، عمر آ رہا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے۔ کہا آنے دو، آج عمر کی تلوار کے ساتھ عمر کے گردن کو جدا کیا جائے گا، آنے دو آج اس کو۔ دیکھتے ہیں یہ اپنے آپ کو بڑا بدماش اور بڑا بہادر کہتا ہے، بہت بہادر اپنے آپ کو سمجھتا ہے، آج آنے دو اس کا مقابلہ کرتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا نہیں، پیچھے ہٹ جاؤ، آنے دو، مجھ سے بات کرنے دو، میں خود عمر کے ساتھ بات کروں گا۔ اب جیسے آئے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے سامنے بیٹھ گئے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ عمر کیا وہ وقت نہیں آیا کہ تو کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ و رسول؟ کہا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی کے قدموں میں گر گئے، رونا شروع کر دیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ، میں اسلام لانے کے لیے، کلمہ پڑھنے کے لیے، آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کے لیے، بیعت کرنے کے لیے آیا ہوں، بیعت ہونے کے لیے آیا ہوں، مجھے کلمہ پڑھا کے اسلام میں داخل کر۔ اب جیسے تو صحابہ نے تکبیر اللہ اکبر کے نعرے لگائے، ادھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے۔ کہا یا رسول اللہ، کیا آپ عمر کے اسلام میں آنے سے اسلام کے اندر داخل ہونے سے خوش ہوئے ہیں؟ کہا کیوں نہیں، بہت خوشی ہوئی ہے۔ کہا خدا کی قسم آج تو سارے فرشتے، آسمان کے سارے فرشتے خوشی منا رہے ہیں کہ عمر اسلام میں داخل ہو چکا ہے، عمر نے اسلام قبول کر دیا ہے۔ وہ عمر آج اس کی شہادت کا دن ہے، یکم محرم اسلامی سال کی ابتدا ان کی شہادت سے ہوتی ہے، ان کی شہادت سے اس مہینے کی ابتدا ہوتی ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھیے کہ کس طرح کی زندگی وہ گزار کے گئے، کس طرح کی زندگی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزار کے۔ راستے میں جا رہے ہیں، حج کا سفر ہے، ایک درخت ہے، اس کی ٹہنی ہے، اس کو سینے سے لگا کے رونا شروع کر دی۔ صحابہ کہنے لگے امیر المؤمنین خیریت ہے، ہزاروں کا لشکر ہے ساتھ، تو اس درخت کی ٹہنی کو سینے سے لگا کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونا شروع کر دیے۔ امیر المؤمنین کیا ہو گیا، خیریت ہے؟ ہم تو حج کے سفر پہ جا رہے ہیں، آپ نے یہاں قیام کر دیا، رونا شروع کر دیا۔ کہا مجھے وہ وقت یاد آ گیا، میں اسی جگہ اسی درخت کے سائے میں بیٹھا کرتا تھا اور یہاں میں اونٹ چرایا کرتا تھا، میرے پاس 6 اونٹ ہوا کرتے تھے، وہ بھی مجھ سے لائن میں سیدھے نہیں جاتے تھے اور میرا باپ مجھے ڈانٹا کرتا تھا کہ عمر تیرا بنے گا کیا، تو 6 اونٹ نہیں سنبھال سکتا۔ کہا نبی علیہ السلام کے قدموں میں جا کے گرا ہوں، اللہ کے نبی کے قدموں میں گرا ہوں، دین کو سینے سے لگایا ہے، آج 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کر رہا ہوں، آج ساری دنیا کو چلا رہا ہوں، دین کی برکت سے اللہ نے مجھے اس مقام تک پہنچایا، دین کی وجہ سے اللہ نے اس مقام تک۔ جو لوگ کہنے لگے عمر تیری وجہ سے اسلام کو بڑی ترقی ہو، تیری وجہ سے دین اسلام کو اللہ نے چمکا لیا۔ کہا نہیں، میری وجہ سے نہیں، دین کی خاطر اللہ نے مجھے چمکایا۔ مجھے کون جانتا تھا، مجھے کون جانتا تھا کہ میں کون ہوں، مجھے تو اونٹ چرانے بھی نہیں آتے تھے، یہ تو اللہ کے نبی کے قدموں میں آیا، نبی علیہ السلام کی غلامی اختیار کی تو اللہ رب العزت نے اس کی برکت سے اس مقام تک اور اس مرتبے تک پہنچایا ہے۔ وہ عمر جس راستے سے گزرتا تھا شیطان بھاگ جاتا تھا،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ اللہ نے سارے انبیاء کی، جو ایک انبیاء کے اندر، نبی کے اندر جو صفات ہونی چاہیے وہ ساری کی ساری صفات اللہ نے عمر کے اندر رکھی ہیں۔ ہاں میرے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، نبوت کا دروازہ بند نہ ہوتا تو میرے بعد نبی عمر ہوتا، کہ ساری صفات اس کے اندر ہیں۔ تبھی اللہ کے نبی نے کہا میرے 2 وزیر آسمان پہ ہیں، 2 زمین پر ہیں، حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل آسمان پہ 2 وزیر ہیں میرے، اور 2 وزیر میرے زمین پر ہیں، ابو بکر صدیق اور حضرت عمر 2 وزیر میرے زمین پر ہیں۔ اللہ نے بہت سے فضائل سے ان کو نوازا ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ کے مناقب، ان کے فضائل، ان کی زندگی کو دیکھیں کیسی ان کی زندگی تھی، کیسی زندگی تھی۔ تاریخ مکہ مکرمہ کے اندر ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام لانے سے قبل بیت المقدس کا شام کا سفر ہو رہا ہے، کہتے ہیں وہاں جاتا ہوں، تجارتی قافلے کے ساتھ جانا ہوا، وہاں جا کے بیت المقدس کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا، اسی اثناء میں کیا دیکھتا ہوں سامنے سے ایک نوجوان آتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ عمر نام ہے؟ میں نے کہا جی عمر۔ کہا خطاب کے بیٹے ہو؟ میں نے کہا جی خطاب کا بیٹا ہوں۔ کہا کہ اس نے ایک قلم دیا اور ایک پیپر نکال کے مجھے دیا، کہا اس پہ دستخط کر دو۔ میں نے کہا خیریت ہو، کون ہو؟ کہا بات آپ اس پہ دستخط کر دیں۔ اس کی جائیداد کاغذات جو بھی تھے اس کے نیچے یہاں پہ یہ لکھتے ہیں کہ اگر میں بیت المقدس کو فتح کروں گا تو میں آپ کی ساری جائیداد، ساری زمینوں کے ٹیکس معاف کر دوں گا۔ حضرت عمر کہنے لگے خدا کے بندے میرے ساتھ مذاق نہ کر، میں خود تجارتی قافلے کے ساتھ آیا ہوں، خود پریشان ہوں، قافلہ مجھ سے گم ہو چکا ہے، میں اس کی تلاش کے اندر یہاں بیٹھا ہوا ہوں اور تو میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ کہا مذاق میں ہی لکھ کے دے دے۔ حضرت عمر کہتے ہیں جان چھڑانے کے لیے میں نے اس کو دستخط کیا، مجھے گھر لے کے گیا، اس نے کھانا کھلایا، بڑی دعوت کی، مجھے اپنی سواری پہ بٹھا کے قافلے تک پہنچایا۔ وقت گزرتا گیا، اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا۔ نبی علیہ السلام آئے، ایمان لے کر آئے، اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہوئے، اور بکر صدیق خلیفہ بن گئے۔ ان کا وقت گزرا تو مجھے خلیفہ بنایا۔ اب 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت ہے، ابھی بیت المقدس فتح نہیں ہوا۔ کہا جب بیت المقدس فتح کرنے کے لیے میں نے قافلے کو بھیجا، اب جب وہاں پہنچے انہوں نے کہا کہ آپ کا جو امیر ہوگا وہ آئے گا، ہم براہ راست اس سے ملاقات کریں گے، چند علامات، چند نشانیاں اس کے اندر دیکھیں گے، اگر وہ علامتیں اس کے اندر موجود ہوئی تو ہم بغیر جنگ کے بیت المقدس کی چابیاں اس کے ہاتھ میں ڈال دیں گے۔ اب یہاں سے خط لکھا، عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، اپنے ساتھ خادم کو اونٹ پہ بٹھایا۔ اب کہا کہ ظاہر لمبا سفر ہے، سواری ایک ہے، 2 آدمی ہیں، تو سارے سفر پہ دونوں اس پہ سوار نہیں ہو سکتے، یہ تو نا انصافی ہے، عمر تو انصاف کے ساتھ مشہور ہے، عمر تو نا انصافی نہیں کر سکتا۔ ہاں ایسا ہے، غلام سے کہا کہ تھوڑا راستہ میں بیٹھوں گا، پھر اس کے بعد تو بیٹھنا، پھر میں چلوں گا، پھر میں بیٹھوں گا تو چلنا، یوں سمجھے کہ 1 کلومیٹر کا حساب ہے۔ اللہ کا کرنا چلتے رہے۔ خادم نے کہا نوکر کیا اور نخرے کیا، میں کیا کروں گا، میرا اوپر بیٹھنا ضروری تو نہیں ہے آقا، آپ بیٹھیے، آپ امیر المؤمنین ہیں، آپ بیٹھیے، میں آپ کے سواری کی لگام پکڑ کے چلوں گا۔ کہا نہیں، نا انصافی ہوگی، عمر انصاف کرے گا۔ تو خیر طے ہو گیا، ٹھیک ہے، اب چلتے گئے۔ جب بیت المقدس کے قریب پہنچے تو اللہ کا کرنا کہ وہ وقت ایسا تھا کہ خادم کی باری سواری کے اوپر بیٹھنے کی تھی، حضرت عمر کی باری چلنے کی تھی۔ کہا امیر المؤمنین اب تو آپ اوپر آ جائیں، اب تو سامنے مقابلہ ہے، دشمن ہے، بات آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنی ہے۔ کہا نہیں، انصاف ہوگا، بیٹھنا تجھے ہی پڑے گا۔ حضرت عمر لگام پکڑ کے جا رہے ہیں، سامنے سے وہ آئے، جب انہوں نے دیکھا تو وہ سمجھے یہ اوپر بیٹھے، یہ بادشاہ ہے، یہ وزیر ہے، یہ عمر ہے۔ کہا کہ نہیں، وہ اشارہ کیا کہ حضرت یہ ہیں، یہ امیر المؤمنین ہے ہمارے میں۔ کہا ہماری پہلی علامت پوری ہو چکی ہے۔ جب لباس کو دیکھا تو 17 پیوند لگے ہوئے لباس تھے۔ کہا ہماری دوسری علامت پہ، ساری علامتیں جتنی بھی انہوں نے پڑھی ہوئی تھی تورات کے اندر، وہ ساری کی ساری علامتیں پوری ہو گئی۔ کہا اٹھا کے چابیاں حضرت عمر کے ہاتھ میں ڈال دی، یہ بیت المقدس کی چابیاں آپ لے لیں بغیر جنگ کے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں اسی دیوار کے ساتھ، بیت المقدس کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھا ہوں، کیا دیکھتا ہوں ایک بوڑھا بابا ہے، 2 آدمیوں کے سہارے آتا ہے، تو آ کے میرے پاس بیٹھتے ہیں، مجھے کہتے ہیں عمر نام ہے، میں نے کہا عمر۔ کہا خطاب کے بیٹے ہو، میں نے کہا خطاب کا بیٹا ہو۔ کہا وہی وہ پرزہ اس نے جو وہ کسی زمانے میں لکھا ہوا تھا، وہ پرزہ نکال کے میرے سامنے رکھا کہ عمر میں نے تجھ سے وعدہ کیا تھا، میں نے تیرا دستخط لیا تھا کہ میری جائیداد پہ جب تو یہاں کا حکمران بنے گا، جب تو بیت المقدس کو فتح کرے گا، اور تو نے یہ سارے کے سارے ٹیکس معاف کرنے۔ حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا بابا جان بتائیے تجھے پتہ کیسے چلا، تو کون ہے، تجھے کیا پتا کون، میں کسی اور ملک کا آیا ہوا، نہ تجھے میری ملاقات ہوئی، نہ تو مجھے جانتا، میرے باپ کو نہیں جانتا، تیرے ساتھ یہ معاملہ تو نے کیسے کر دیا۔ کہا میں تورات کا عالم تھا، تورات میں نے پڑھی ہوئی تھی، ادھر میں گھر سے تورات کی تلاوت کر کے نکلا، میں نے پڑھا کہ نبی آخر الزماں آئیں گے، ان کے یار ہوں گے، پہلے کا نام ابوبکر ہوگا، دوسرا عمر ہوگا، یہ صفات ہوں گے، ایسے اس کے نقشے ہوں گے۔
کہا کہ میں وہاں سے نکلا تو کیا دیکھتا ہوں بیت المقدس کی دیوار کے ساتھ نوجوان وہی بیٹھا ہے جس کی ابھی تورات کے اندر صفات دیکھ رہا ہوں، جو تورات کے اندر نقشے دیکھ کے آیا ہوں۔ تو مجھے شک سا ہوا، میں تیرے پاس آیا، تو نے کہا میں عمر ہوں۔ میں نے کہا خطاب کے بیٹا، تو نے کہا خطاب کا بیٹا ہوں۔ میں نے کہا یہی وہ نوجوان ہے جس کے ہاتھ پہ اللہ بیت المقدس کو فتح کریں گے، تب میں نے تجھ سے یہ لکھوایا تھا۔ وہ کہاں، وہ زمانے جاہلیت کا بھی اسلام بھی نہیں لائے تھے، اور پہ کہاں 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والا عمر۔ کہا نہیں، میں تو انصاف کروں گا، یہ تو سب کا حق ہے۔ سب نے کہا عمر آپ نے وعدہ کیا تھا، اس وعدے کی خلاف ورزی نہ کریں۔ تو وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جس کی صفات اللہ نے تورات کے اندر، زبور کے اندر، پہلی کتابوں کے اندر بیان کی ہوئی ہیں، تو اس عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن، اور بڑا دن ہے محرم کا مہینہ، جیسے اس کے فضائل آپ کے سامنے آئے کہ اس مہینے کی بڑی بڑی فضیلتیں ہیں، بہت فضیلتیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ جو اہمیت کے حامل روزے ہیں وہ محرم کے روزے ہیں، بالخصوص 10 محرم کے روزے کی الگ طور پہ اللہ کے نبی نے فضیلت بیان کی ہے کہ جو 10 محرم کا روزہ رکھے گا اللہ 1 سال کے اس کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ پھر حکم دے دیا کہ 10 محرم کے ساتھ 11 یا 9 محرم کے روزے کو جوڑنا ہے تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو جائے۔ اور آج کے زمانے کے اندر بھی افضل تو یہی ہے کہ 10 محرم کے ساتھ 9 یا 11 محرم کا روزہ رکھا جائے، لیکن علماء تھوڑی سی بالکل گنجائش نکالتے ہیں کہ اگر مشکل ہے، مشقت ہے، گرمی ہے، نہیں رکھنا چاہ رہے ساتھ، کیونکہ اس دور کے اندر تو یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے نہیں ہیں، تو وہ تو اللہ کے نبی کے زمانے میں 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پار کیا، فرعون کو غرق کیا، نجات ہوئی بنی اسرائیل کو، وہ تو اس خوشی میں رکھتے تھے۔ آج کے یہودی تو رکھتے نہیں ہیں، اگر آج کوئی صرف 10 محرم کا روزہ رکھتے تو یہ بھی جائز ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ صرف 10 محرم کا روزہ رکھنا مکروہ تنزیہی ہے، تو بعض علماء اس کو جائز قرار دیتے ہیں۔ تو کیا اختلافات میں پڑھنا تو دونوں روزے رکھ لیں، ساتھ 9 کا ملا دے، ساتھ 11 کا روزہ ملا دے۔ تو اللہ رب العزت اس مہینے کو جیسے گزارنے کا حق ہے اس طرح گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے جتنی صفات ہیں وہ ہم سب کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ اندازہ لگائیے 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والا محب الدین طبری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الریاض النظرہ کے اندر لکھا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب کے اندر کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بوڑھی اماں کے گھر میں داخل ہوئے اور اس سے کہا میں آپ کے گھر کا کام کرنا چاہتا ہوں، آپ کے گھر کی صفائی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ ملازمت کے طور پہ پیسے لے کے، آج کے دور کے نہیں تھے، وہ لوگ اپنے لیے خود خدمت کے موقع تلاش کرتے تھے۔ ہمیں بھی ایسے صفات روزانہ نیت عزم کریں کہ 24 گھنٹوں میں کم از کم 20-25 منٹ میں کسی مسلمان کی خدمت کے لیے وقف کرتا ہوں۔ میں سارا وقت اپنی خدمت، اپنے بیوی بچوں کے، تو 10-15 منٹ 20 منٹ کسی مسلمان کی، چاہے میرے وہ پڑوسی ہیں، چاہے وہ میرے دوست ہیں، چاہے دور کے رشتہ دار ہیں، جو بھی ہیں، 10-20 منٹ میں اپنے دوسرے مسلمان کو دوں گا، اس کی کسی حاجت میں اس کے ساتھ چلوں گا، میں اس کی کوئی خدمت کروں گا، اس کی کسی ضرورت کے اندر چلوں گا۔ تو یہ صحابہ کی صفات کے اندر تھا۔ جیسے میں ایک مرتبہ مول صاحب کے پاس ایک کھڑا ہوا تھا، بڑے قیمتی انہوں نے مجھے باتیں کی، ان کے اندر ایک بات انہوں نے یہ بات کی، انہوں نے کہا کہ اپنی آمدنی کے جتنا آپ کا آمدن ہے، جتنا آپ کے پاس پیسے آ رہے ہیں، ان میں سے کچھ حصہ اپنے والدین کے لیے مقرر کر دیں، کچھ حصہ غریب محتاجوں۔ فرض کریں آپ کی 1000 روپے آمدن ہے، آپ 1000 کے پیچھے 20 روپے، زیادہ نہیں، جتنی 20 روپے اپنے والدین کے نام پہ اور 20 روپے آپ اللہ کے نام پہ باہر کسی غریب کے لیے وقف کر دیں۔ ہر 1000 کے پیچھے 40 روپے آپ نکال لیں، 20 اپنے والدین کے نام پہ خرچ کر لیں ان کی ضروریات کے اندر بھی، آپ دیکھیں آپ کے مال کے اندر کتنی برکت ہوگی۔ اور اپنی جانی صدقہ نکالنے کے لیے، اپنے وقت کا صدقہ نکالنے کے لیے روزانہ کہ 10 سے 15 منٹ کم از کم کسی مسلمان کی خدمت کرنا، کسی مسلمان کی حاجت کو پورا کرنا، ان کے ساتھ جانا، ان کی ضروریات کو پورا کرنا۔ تو یہ صحابہ کی صفات کے اندر تھا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ بوڑھی اماں کے پاس گئے کہ میں آپ کے گھر کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، جھاڑو لگانا چاہتا ہوں۔ کہا پتہ نہیں کوئی صبح کے وقت آتا ہے، منہ پہ نقاب ہوتا ہے، کافی ٹائم گزر چکا ہے، میں نام بھی پوچھتی ہوں بتاتا نہیں ہے، آتا ہے سارے گھر کے صفائی بھی کرتا ہے، برتن بھی دھو کے چلا جاتا ہے۔ تو اس وقت یہ بے تخلات ہوتے نہیں تھے، گندگی وغیرہ ایک برتن کے اندر کوئی گڑا وغیرہ تو وہ ساری کی ساری کہا وہ بھی اٹھا کے پھینک کے چلا جاتا ہے۔ ابو طلحہ کہتے ہیں میں بڑا حیران ہو گیا، خدا اتنے عرصے سے خدمت کرتے ہیں، نام تک اس نے نہیں بتایا۔ کہا میں صبح سحری کے وقت چھپ کے بیٹھ کے میں دیکھوں کہ ہے کون ہے؟ کہا کیا دیکھتا ہوں؟ وہ وقت کے امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، چہرے پہ نقاب ہے اور آ کے اس بوڑھی اماں کے گھر کی خدمت کر کے جا رہے ہیں۔ تو اللہ یہ صفات ہمیں نصیب فرمائے کہ جو صفات اللہ نے صحابہ کے اندر رکھی ہوئی تھی۔ 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والا غریب کے گھر کی صفائی کر رہا، غریب کے گھر کے اندر پانی پہنچا رہا ہے،
اس کے گھر کے راشن کی قیمت، جتنی ضروریات ہیں وہ ساری کی ساری پوری کر رہے ہیں۔ ایک صرف حضرت عمر نہیں، سارے صحابہ کے اندر یہ صفات تھے، ڈرنے والے تھے۔ آج ہم کچھ کرتے نہیں تو ڈرتے بھی نہیں، صحابہ سب کچھ کر کے ڈرا کرتے تھے، سب کچھ کرتے تھے پھر بھی وہ ڈرا کرتے تھے۔ حافظ ابن کثیر نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ جب مصر فتح ہوا تو عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں کا حکمران بنایا کہ آپ وہاں پہ جاؤ۔ اب جب یہ وہاں پہ گئے تو عمر بن عاص وہاں کے گورنر تھے، تو وہاں ان لوگوں کی ایک عادت تھی کہ دریائے نیل کا پانی خشک ہو جاتا، سال میں ایک دن کیا کرتے، ایک عورت اس کو سونا وغیرہ جتنے بناؤ سنگار کی جتنی چیزیں ہیں وہ لوازمات وہ سارے پہنا کے اور اس کو اس کے ماں باپ سے خریدتے، جتنے پیسوں کے بدلے وہ دیتے، تو سب سے حسین اور خوبصورت لڑکی کو بناؤ سنگار کر کے اس دریائے نیل کے حوالے کرتے، پھر وہ پانی اوپر آ جاتا۔ اچھا، اس سے ایک بات یہ بھی نظر آتی ہے نا، بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم قبروں پہ جاتے ہیں تو ہمارے مسائل حل ہو جاتے ہیں، ہم فلاں قبر پہ گئے تو وہاں ہم نے دعا کی ہمارے مسائل حل ہو گئے، 10 سال مجھے بیٹا نہیں ملا، میں نے جا کے قبر پہ دعا کی تو اللہ نے مجھے بیٹے کی نعمت دے دی۔ اب ذہن میں یہ بات آتی ہے، کیا یہ مردوں سے بھی کچھ ہوتا ہے؟ آج زندہ کے کام نہیں آتا تو مردے بیچارے کیا کام آئیں؟ وہ بیچارہ نیچے خود پتہ نہیں کس حال کے اندر ہوگا۔ ہاں ہوں گے، اللہ کے ولی ہوں گے، وہ اپنے لیے، مرنے کے بعد وہ آپ کی کیا مدد کر سکتے؟ تو اصل یہ ہے کہ اللہ رب جو انسان اللہ سے جیسا گمان رکھتے ہیں نا، اللہ اس کو اس کے گمان کے مطابق، ہمارا گمان یہ کہ قبروں سے ہوگا، قبروں کے مطابق اللہ کہتے چل ایسے تو ایسے ہی کر دیں، وہ اللہ رب کی ذات کرتے ہیں۔ صرف یہ ہے کہ آپ اس کے ایک نظریہ بنے، جاتا ہے وہاں جا کے مانگتا ہے سب کو، اللہ کہتے ہیں دے اس کو، ایسے ہی دے، ایسے ہی اس کو دے دے۔ حقیقت میں کرنے والی ذات اللہ کی۔ تو ان کا ایک نظریہ تھا کہ بھائی جب تک نوجوان لڑکی کو تیار کر کے اس کے حوالے نہیں کریں گے تو اس وقت تک کام نہیں بنے گا۔ تو عمر بن عاص نے امیر المؤمنین کو خط لکھا عمر رضی اللہ تعالیٰ کو کہ یہاں کا یہ کہا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، دین اس کی اجازت نہیں دیتا۔ پھر انہوں نے خط لکھا دریائے نیل کے نام۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس دریا کا اوپر ہونا اتنی عجیب بات نہیں کہ حضرت عمر کا خط جاتا ہے 16 ہاتھ وہ دریا اوپر ہوتا ہے، یہ اتنی عجیب بات نہیں۔ عجیب بات یہ کہ حضرت عمر کا ایمان کی سطح پیدا کہ جس نے ان کو مجبور کیا کہ دریائے نیل کے نام خط لکھو۔ کس سطح کا وہ ایمان تھا؟ خط لکھا جا رہا ہے دریائے نیل کے نام، اور جس کا مفہوم یہ ہے، لب لباب یہ ہے کہ اے دریا اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو تیری ہمیں ضرورت نہیں، بند ہو جاتے رہے پانی کی، ہمیں ضرورت نہیں۔ ہاں تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو یہ فضول قسم کی رسم و رواج اس کو ختم کر، اللہ کے حکم سے تو چلنا شروع ہو جا۔ عمر بن عاص کو کہا کہ جب یہ خط پہنچو جا کے دریائے نیل کے حوالے کر دو۔ اب جیسے وہ خط آیا جا کے دریا کے حوالے کر دیا، دریا 16 ہاتھ اوپر آ گیا، اس کے بعد آج تک وہ دریا نیچے نہ ہوا۔ اب اندازہ لگائیے کہ کس سطح کا ایمان، کہ جس ایمان نے حضرت عمر کو مجبور کیا، اور کس ایمان صحابہ کا ایمان کس سطح کا تھا۔ ہم سوچیں نا کس قسم کے وہ لوگ تھے، کیسے اللہ کا خوف ان کے دلوں کے اندر۔ ادھر گورنر بنا رہے حمص کا، حمص صوبے کا گورنر بنایا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ آپ کو کچھ شکایتیں ہیں گورنر سے، کچھ ہوتے ہیں بعض اوقات جیسے پوچھا جاتا ہے آپ کو کچھ شکایتیں ہیں؟ کہا ہاں سعید بن عامر گورنر تھے، کہا ہمیں شکایتیں ہیں، 4 شکایتیں ہیں۔ کہا کیا کیا شکایتیں؟ سب کو جمع کیا، سارے لوگوں کو جمع کیا، کہا کیا شکایتیں؟ پہلی شکایت کی، کہا کہ فجر کی نماز کے بعد پہلے مسجد میں بیٹھتے تھے، ہماری بات سنتے تھے، ہمارے مسائل حل کرتے تھے، اب کافی عرصہ ہو چکا ہے فجر کی نماز کے بعد مسجد میں بیٹھتے ہیں فوراً گھر چلے جاتے ہیں۔ اچھا، حضرت عمر کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سعید بن عامر کی متوجہ ہوئے کہ بتائیو یہ خیریت تو ہے، کس وجہ سے گھر چلے جن کی بات نہیں سنتے؟ کہا امیر المؤمنین گھر کے اندر خادم تو رکھ نہیں سکتا، میری بیوی بیمار ہے، ساری زندگی میری خدمت کرتی رہی ہے، اب وہ بیمار ہو چکی ہے تو میں گھر جا کے گھر کا جھاڑو لگاتا ہوں، برتن دھوتا ہوں، ناشتہ تیار کرتا ہوں، سارے گھر کی میں خدمت کرتا ہوں، اس لیے اب میں ان کی بات فجر کی نماز کے بعد نہیں سنتا۔ سارے حیران ہو گئے۔ کہا دوسری شکایت کیا ہے؟ کہا ہفتے میں 1 دن یہ چھٹی کرتے ہیں۔ کہا خیریت ہے، چھٹی کیوں کرتے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب پوچھا، پھر سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے بات یہ ہے کہ میں غریب ہوں، غلام خادم رکھ نہیں سکتا، اتنے لباس میرے پاس کپڑے ہیں نہیں ہیں، تو ہفتے میں 1 دن ایسے ہوتے ہیں میں لنگی باندھ دیتا ہوں، اپنا جو لباس پہنا ہوتا ہے اس کو دھوتا ہوں، وہ خشک ہوتے ہوتے مغرب ہو جاتی ہے، ایک ہی لباس ہے سارا ہفتہ اس کو چلاتا ہوں، ہفتے میں 1 دن جو ہوتا ہے اس کو میں دھونے پہ لگا لیتا ہوں، اور جب لباس دھوتا ہوں تو یوں اس طریقے پہ میرا سارا کا سارا وقت دن اس میں گزر جاتے ہیں۔ کہا تیسری شکایت؟ کہا کہ رات کو یہ بات نہیں سنتے، کوئی چلا بھی جائے تو ان کی بات رات کو یہ نہیں سنتے۔ حضرت عمر نے کہا بھائی رات کو بات رعایا کہ کیوں نہیں سنتے؟ کہا امیر المؤمنین میں نے فیصلہ کیا ہے کہ 1 رات ہے 1 دن ہے میرے پاس، دن مخلوق کے لیے وقف کر دیا ہے، رات اللہ کے نام کر دیا، ساری رات اللہ کے سامنے روتا رہتا ہوں۔ کہا چوتھی شکایت کیا ہے؟ کہا بعد کہا اچانک بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہو جاتے ہیں، تو کہ مرگی کی بیماری ہے، کس چیز کی بیماری ہے، اچانک بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ کہا خیریت ہے؟
کہا کہ میں تو 40 سال کی عمر میں اسلام لے کر آیا ہوں امیر المومنین، جب میں بیٹھے بیٹھے اچانک مجھے خیال آتے ہیں 40 سال کے پہلے کی زندگی میں نے اللہ کو ناراض کیا، مجھ سے شرک ہو گیا، میں نے اللہ کی بغاوت کی۔ کہا جب یہ خیالات آتے ہیں تو ایک دم بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے کہ اللہ کے سامنے پیش ہونے اللہ رب العزت کو کیا جواب دوں۔ ایسے صحابہ کے اندر صفات تھی۔ تو خیر میں بات کر رہا تھا کہ یکم محرم ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ وہ عمر جو دعا کیا کرتے تھے اللہم انی اسألک شہادتا فی سبیلک وقوتا فی بلد رسولک، دعا بھی بڑی عجیب تھی، اللہ مجھے تیرے راستے کی شہادت چاہیے اور شہادت بھی تیرے محبوب کے شہر کے اندر شہادت ہو، مدینہ کی شہادت چاہیے۔ اللہ نے دعا پھر ایسی قبول کی، ایسی قبول کی۔ ادھر ایران فتح ہو رہا ہے، ادھر ایران کو فتح کیا جا رہا ہے۔ آج بھی ایران اور اسرائیل کی دشمنی لگی ہوئی ہے آپس میں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ دونوں دشمن ممالک ہیں، کیا کسی کے لیے دعا کرنے، لیکن اسرائیل نے فلسطین کے اوپر ظلم کیا، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، اللہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ نے ان کے اوپر مسلط کیا ایران کو۔ آج میں ایک دو ویڈیو میرے سامنے آئی کہ وہ رو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر اتنا ظلم ہو رہا ہے۔ ظلم ان کی طرف سے نہیں ہو رہا، حقیقت میں اللہ نے ظلم کیا، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ انہوں نے فلسطینی مسلمانوں کے خیال نہ کیا، فلسطین کے مسلمان بچوں کا خیال نہ کیا، ان ماؤں کی عزتوں کو علاج نہ رکھی، جو مائیں رات کو سوتے ہوئے بھی برقع پہن کے سویا کرتے تھے کہ پتہ نہیں صبح ہوگی نہ ہوگی، کس حال میں ہوں گے، کہیں ہماری عزت ہمارا پردہ فاش نہ ہو جائے، تو رات کو بھی کہا برقعے کی حالت میں وہ روتی تھی۔ ان عورتوں کی، ان بچوں کی دعائیں اللہ نے سنی ہوں گی، اللہ کے عرش کو انہوں نے ہلایا ہوگا کہ اللہ نے ایران کو اس کے اوپر مسلط کیا، اللہ نے ایران کو اس کے اوپر مسلط کیا کہ دونوں دشمنیں دعائیں نہیں کرنی چاہیے، کسی کے لیے بھی دعا نہ کرو۔ خیر ایسی بات نہیں ہے، جو اسرائیل اس نے اگر ظلم کیا ہے تو ہم اس کے خلاف دعا کریں گے، کیوں نہیں کریں گے؟ اللہ اس کو ہدایت دے، اگر ہدایت نہیں تو اللہ اس کو تباہ و برباد کر۔ اللہ جس دشمن کے ذریعے تباہ و برباد، اللہ تو محتاج تو کسی کے نہیں ہے، اللہ رب العزت کسی کو بھی مسلط کسی کو اوپر کر سکتے ہیں۔ تو ادھر جب ایران فتح ہوا تو اس کے بعد لولو مجوسی یہ آیا تھا حضرت عمر کے پاس۔ خیر لمبا واقعہ ہے، مغیرہ بن شعبہ کا غلام تھا، اس نے لمبی شکایت کی، کہا کہ وہ مجھ پہ ظلم کرتا ہے، فلاں فلاں۔ آپ کو حضرت عمر نے اس کو ترغیب دی تو اس کے دل میں بات آ گئی، اس نے ٹھان لی کہ میں حضرت عمر کو شہید کروں گا۔ ہوا ایسا کہ 27 ذی الحجہ کو فجر کی نماز میں اس نے زہر آلود خنجر دھاری دار لے کر آیا اور چھپ کے بیٹھ گیا۔ جیسے حضرت عمر آگے ہوئے نماز پڑھانے کے لیے، یہ پیچھے سے نکلا، اس نے آ کے حضرت عمر پہ وار کیے، 3 وار حضرت عمر کے اوپر اس نے کیے تھے۔ حضرت عمر جیسے نیچے گرے تو یہ بھاگنے لگا، لمبی صفیں تھی صحابہ کی، تو 17 صحابہ کو یہ زخمی کرتا ہوا وہاں سے نکلا، 9 موقع پہ شہید ہو چکے تھے۔ خیر جلدی حضرت عبد الرحمن بن عوف آگے ہوئے، انہوں نے نماز کو مکمل کیا، حضرت عمر کو اٹھا کے لے کے گئے، اور جیسے کہ جا کے اس کو جیسے پکڑا کہ اس نے فوراً جو خنجر تھا وہی اپنے آپ کو مار کے، ابو لؤلؤ مجوسی نے اسی جگہ اپنے آپ کو خودکشی کر کے ختم ہو گیا۔ 3 دن حضرت عمر سخت بیمار رہے۔ چوتھا دن محرم کا دن، یکم محرم تھا، بیٹے نے گود کے اندر سر رکھا ہوا تھا، کہا بیٹا لگتا ہے کہ آج میں اپنے 2 یاروں کے ساتھ ملاقات کروں، آپ ایسا کرو کہ میری ایک خواہش ہے، آخری تمنا ہے، جاؤ اماں جان حضرت عائشہ کے پاس چلے جاؤ اور جا کے بولو کہ عمر کا انتقال ہو رہا ہے، عمر دنیا سے جا رہا ہے، یہ نہ کہنا امیر المؤمنین، کہا عمر یہاں اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ آرام کرنے کی اجازت چاہ رہا ہے، اگر آپ اجازت دے دیں۔ اب یہاں سے بیٹا حضرت عبداللہ بن عمر کے جا کے دستک حضرت عائشہ رو رہی تھی، کہا کہ اماں جان باپ نے بھیجا ہے، عمر نے بھیجا ہے، کہا میں اپنے 2 دوستوں کے ساتھ آرام کرنا چاہتا ہوں۔ کہا عائشہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، کہا کہ بیٹا جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن عمر کو اپنے اوپر ترجیح دے دیتی ہوں، عمر کو بولو تیرے ایک احسان ہے میرے اوپر، تیرے ایک احسان ہے میرے اوپر، میں اس احسان کا بدلہ دینا چاہتی ہوں، آج اپنی خواہش کو مٹاتی ہوں۔ سوچا تو یہ تھا کہ اپنے باپ کے ساتھ اور اپنے والد کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ اور اپنے والد کے پہلو میں آرام کروں گی، اللہ کے نبی شوہر ہیں، ابو بکر میرے والد ہیں، سوچا یہ تھا ان کے ساتھ آرام کروں گی، لیکن عمر نے خواہش کا اظہار کر دیا ہے، عمر کو بتا دو کہ آپ آ کے آرام کر لیں۔ اب جب بھاگتا ہوا بیٹا آیا، کیا آپ کو اجازت مل گئی ہے، مبارک ہو؟ کہا بیٹا نے یہ سری کیا پتہ نسبت کی لاج رکھی ہو کہ امیر المؤمنین ہے، ایسا کرنا جب میری روح نکل جائے اور مجھے لے کے جانا، جا کے حجرے کے باہر رکھنا، اور اس کے بعد دستک دے کے یہ کہنا، پھر نام بھی نہ لینا، پھر یہ کہنا میت حاضر ہے، اجازت چاہ رہی ہے۔ کہا کہ اگر اس کے بعد مجھے اندر اجازت مل جائے وہاں دفن کر دینا، اجازت نہ ملے تو عام مسلمانوں کے قبرستان کے اندر مجھے دفن کر دیں۔
اور یوں گود کے اندر بیٹے نے سر رکھا ہوا ہے اور کہا کہ بیٹا میرے سر کو زمین پہ رکھو، یوں اپنے سر کو غصہ کیا، بیٹا زمین پہ رکھو، جب زمین پہ رکھا اور بار بار اپنے سر کو مارنے لگے، اور زبان سے ایک جملہ تھا ویل لک یا عمر لامک ان لم یغفر لک ربک، اے عمر اگر تجھے تیرے رب نے معاف نہ کیا تو ہلاک ہو جائے گا۔ وہ عمر جس کو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ سارے انبیاء کی صفات، نبیوں کی ساری صفات عمر کے اندر ہے، نبوت کا دروازہ بند نہ ہوتا تو عمر کو نبوت مل جاتی، کیا کہہ رہے ہیں یہ عمر تیرے رب نے معاف نہ کیا تو ہلاک ہو جائے گا۔ زبان سے آخری جملے یہ کہتے یوں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان کی سیرت کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔